الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی اسلامی ویڈیو کا موضوع ہے میدان محشر کی عزت و ذلت۔ میدان محشر میں تمام اولین و آخرین، کروڑہ کروڑ اور اربہ ارب جنات و انسان سب یک وقت جمع ہوں گے، اور ہر شخص ایک دوسرے کو دیکھتا ہوگا اور ہر کارروائی کا مشاہدہ کرتا ہوگا۔ اس دن جسے عزت ملے گی اس سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں، اور جو بد نصیب اس دن ذلیل ہو جائے گا اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ذلت نہیں۔ ذرا غور فرمائیے، دنیا میں اگر کسی کو کامیابی مل جائے تو آخر کتنے لوگوں کو اس کی خبر ہو پاتی ہے؟ اس خبر ہونے کی آخری حد یہ ہے کہ دنیا میں موجود بس زندہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، لیکن جو لوگ قبر میں جا چکے یا جو بعد میں پیدا ہوں گے انہیں اس کی کامیابی کی کچھ خبر نہ مل پائے گی۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ یہ عزت بہت محدود ہے۔ اس کے برخلاف جب میدان محشر میں کسی خوش نصیب بندے کی کامیابی کا اعلان ہوگا اور برسر عام اس کا اعزاز و اکرام کیا جائے گا تو تمام اولین و آخرین اس سے باخبر ہوں گے، اور عزت کا دائرہ اتنا وسیع ہوگا جس کا لفظوں میں احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا وہاں کی عزت ہی حقیقتاً عزت کہے جانے کے لائق ہے۔ یہی حال وہاں کی ذلت کا ہے۔ دنیا کے بڑی سے بڑی ذلت بھی محدود ہے، لیکن خدا نخواستہ میدان محشر کی ذلت سے واسطہ پڑ جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی ذلت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے قرآن کریم میں جا بجا میدان محشر کافروں کی ذلت ناک حالت کے مناظر بیان فرمائے ہیں۔ چند آیات ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ۔ یعنی کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہرگز مت خیال کر کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے ان کاموں سے جو کرتے ہیں بے انصاف۔ ان کو تو ڈھیل دے رکھی ہے اس دن کے لیے کہ پتھرا جائیں گی آنکھیں، دوڑتے ہوں گے اوپر اٹھائے اپنے سر، پھر کر نہیں آئیں گے ان کی طرف ان کی آنکھیں، اور دل ان کے اڑ گئے ہوں گے۔ نمبر 2 پہ ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور اٹھائیں گے ہم ان کو قیامت کے دن، چلیں گے منہ کے بل، اوندھے اور گونگے اور بہرے۔ اسی طرح وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ آتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جس نے منہ پھیرا میری یاد سے تو اس کو ملنی ہے گزران تنگی کی، اور لائیں گے اس کو ہم قیامت کے دن اندھا۔ وہ کہے گا اے رب کیوں اٹھا لایا تو مجھ کو اندھا، اور میں تو تھا دیکھنے والا۔ فرمایا یوں ہی پہنچی تھیں تجھ کو ہماری آیتیں، پھر تو نے ان کو بھلا دیا، اور اسی طرح آج تجھ کو بھلا دیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذَ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اور کبھی تو دیکھے جس وقت کے منکر اپنے رب کے سامنے سر ڈالے ہوئے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہم کو بھیج دے کہ ہم کریں بھلے کام، ہم کو یقین آ گیا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم ينفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثالهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما۔ یعنی جس روز سور میں پھونک مار دی جاوے گی، اور ہم اس روز مجرم لوگوں کو اس حالت سے جمع کریں گے
کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گے، چپکے چپکے آپس میں باتیں کرتے ہوں گے کہ تم لوگ صرف 10 روز رہے ہوں گے جس کی نسبت وہ بات کریں گے، اس کو ہم خوب جانتے ہیں، جبکہ ان سب کا زیادہ صاحب الرائے یوں کہتا ہے ہوگا کہ نہیں، تم ایک ہی روز رہے ہوگے۔ یہ تو چند مناظر بیان کیے گئے ہیں، ورنہ اس دن بے ایمانوں اور بے عملوں کو جس بدترین ذلت کا سامنا ہوگا اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے بالمقابل اہل ایمان جس عزت و تکریم سے نوازے جائیں گے وہ بھی ناقابل بیان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی رسوائی سے بچائے اور حقیقی عزت سے نوازے، آمین ثم آمین۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔